الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وقال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے موت کا ذائقہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین وہ ہمیں حق بات بولنے کی اور ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم تقبل یا رب العالمین۔ ایک شاعر کہتا ہے، اردو شاعر، موت کے حوالے سے اس نے ایک مصرع کہا ہے، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تو بھی وہاں کا کر لے سامان رفتہ رفتہ، یہ ہستیاں فنا ہے کس کا یہاں مکان ہے، یہ ہستیاں فنا ہے کس کا یہاں مکان ہے، ہو جائے گا یہ خالی میدان رفتہ رفتہ۔ یہ شاعر میرے بھائیوں اپنے شعری انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک دن یہ دنیا خالی ہو جائے گی۔ آج میری باری ہے تو کل آپ کی باری ہے۔ ہر انسان جو یہاں آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا اس دنیا کے اندر، تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہ کر کے ایک اور زندگی ہے جو مرنے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو ملے گی، تو زندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے۔ آئیے میں اپنی موضوع کی شروعات یہاں سے کروں
کہ موت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر انسان کے لیے، ہر زیرو کے لیے، ہر شخص کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا لفظ ہے، بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی دردناک لفظ ہے۔ موت کے لفظ کو سن کر کے ہر انسان راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، ہر انسان موت کے لفظ کو سن کر کے بھاگ رہا ہے۔ موت کے تلخ گھونٹ کو کوئی بھی شخص اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارنا چاہتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا ہے۔ موت سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے اور موت کو اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتا۔ یہ دنیا کی سچائی ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موت ہر کسی کے پاس آ کر کے رہتی ہے۔ کوئی موت سے راضی ہو یا نہ راضی ہو، کوئی موت کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن پھر بھی موت ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اپنے جال میں پھنسا لے گی، ہم موت کو پسند کریں یا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، موت کے سامنے کسی کی زور زبردستی نہیں چلتی۔ موت کا جو فرشتہ ہے کسی سے رشوت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے، وہ وقت جس دن اور جس وقت ہماری اور آپ کی پوری ہوئی، موت کا فرشتہ آ جائے گا اور اس جسم کے اندر جو روح ہے اس روح کو لے کر کے نکل جائے گا۔ پھر یہ جو جسم ہے، جس کو ہم سنوارنے کے لیے، جس کو بنانے کے لیے طرح طرح کے اپائے کرتے ہیں، یہ جسم کسی کام کا نہیں رہ جائے گا اور اس جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہی اس دنیا کی حقیقت ہے اور یہی دنیا کی سچائی ہے۔ موت ہر انسان پر آتی ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، موت ہر کسی پر آتی ہے۔ موت تو ان لوگوں پر بھی آتی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں علاج کرانے کے لیے، در در کی ٹھوکریں وہ کھاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ موت ان پر بھی آتی ہے، اور موت تو ان لوگوں پر بھی آتی ہے جو عالی شان بلڈنگوں کے اندر رہتے ہیں۔ موت کا فرشتہ اعلان کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا اور چلو اب ہمارے ساتھ۔ موت تو مالداروں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو انہی آنکھوں سے دیکھا ہے اور انہی کانوں سے ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ فلاں شخص کی اچانک موت ہوئی، ایکسیڈنٹ کے وہ شکار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور اپنے لوگوں سے معافی تلافی بھی نہیں کر پائے، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ شام کو وہ شام کا کھانا کھا کر کے سوئے اور صبح کا ناشتہ ان کو نصیب نہ ہوا، اس دنیا سے وہ اچانک چلے گئے، اور جا کر کے جب ان کے گھر والوں نے جگایا تو پتہ چلا کہ اب اس دنیا میں وہ نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، موت ہر انسان پر آئے گی، اور موت سے اگر کسی کو بچنا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن پر موت طاری نہ ہوتی۔ ایک شاعر کہتا ہے، الموت قدوم کل نفس شارب، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر انسان کو اس پیالے کو اپنے منہ سے لگانا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل ہو، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے کے اندر ہر انسان کو ایک دن داخل ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس دنیا میں کسی انسان کے لیے بقا ہوتی، کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندگی اگر لے کر آیا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صاف لفظوں میں کہا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ یہ کفار مکہ جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے، آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں اس دین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اے نبی، یہ جو مکہ والے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، أَفَإِن مِّتَّ، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کے لفظ سے یہ صاف اعلان کر دیا
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर नफ्स को चखना है, हर इंसान को मौत के घाट उतरना है। अगर किसी इंसान के लिए इस दुनिया में बका होती तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लौ कान फिद दुनिया बकाउन लमा माता खैरुल मुरसलीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस दुनिया में किसी को हमेशा की जिंदगी अगर दी जाती तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत तारी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत का फरिश्ता आया। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में किसी इंसान के लिए क्या है, बका की जिंदगी नहीं है। हर इंसान को इस दुनिया से एक ना एक दिन इस दुनिया से जुदा होना है। मेरे भाइयों, मौत का वक्त किसी को भी मालूम नहीं है कि मौत का फरिश्ता कब आएगा। मौत का फरिश्ता बता करके नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तैयारी कर लीजिए, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर लीजिए, नहीं, बल्कि मौत का फरिश्ता अचानक आएगा, अचानक धमकेगा। हम जिस हाल में भी रहेंगे, मौत का फरिश्ता हमारी रूह को लेकर के निकल जाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि तमूत। किसी इंसान को ये मालूम नहीं है कि कल वो क्या कमाएगा अपनी रोजी रोटी के ताल्लुक से, कल वो क्या हासिल करेगा। किसी इंसान को ये भी मालूम नहीं है कि किस जमीन के अंदर उसका इंतकाल होगा, अपने मुल्क के अंदर होगा या किसी और मुल्क में होगा, अपने घर में होगा या कहीं और जाकर के होगा। अल्लाह तबारक तआला ने यह बयान कर दिया कि किस इंसान को पता नहीं है, तो अपने लिए तू तैयारी कर, अपनी उस आने वाली जिंदगी के लिए तू तैयारी कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि तू इस ख्वाब गफलत में पड़ा रहे कि अभी मैं जवान हूँ, जब बूढ़ा होऊंगा तब जाकर के तैयारी कर लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, रोजा रख लूंगा और मस्जिद से मैं जुड़ जाऊंगा। इस ख्वाब गफलत में तू कभी ना पड़ना, क्योंकि मौत का फरिश्ता जब आएगा तो अचानक आएगा और तुझे बेबस करके इस दुनिया से तेरी रूह लेकर के निकल जाएगा। इसलिए मौत का फरिश्ता आने से पहले तू उसके लिए तैयारी कर लेना। मेरे भाइयों, मौत का वक्त जो है वो किसी को भी मालूम नहीं है और मौत से किसी इंसान को भी छुटकारा नहीं है, किसी इंसान को छुटकारा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब किसी का वक्त जब पूरा हो जाता है तो जर्रा बराबर भी उसमें एक लम्हा के लिए भी ताखीर नहीं की जाती है कि उसको मोहलत दे दिया जाए। फला आदमी अपने घर की तामीर कर रहा है, चलो उसको क्या, जब उसका घर बन जाएगा फिर क्या है, मौत का फरिश्ता आएगा। या फला शख्स अपने बेटे की शादी में लगा हुआ है, जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी फिर मौत का फरिश्ता आएगा। नहीं, अल्लाह तबारक तआला ने वलन युअख्खिरुल्लाह कह करके ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जब मौत का वक्त जब पूरा हो जाएगा तो मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारे रूह लेकर के निकल जाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने यह भी कहा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। क्या इंसान, तू मौत से बचने के लिए तू कहीं भी चला जा, मौत तुझे आकर के रहेगी। मौत किस तरीके से इंसान का पीछा करती है, आओ मैं एक मिसाल के जरिए से मैं तुम्हें बताऊं और समझाऊं, और उस मिसाल को मैं अपने ऊपर लागू करना चाहता हूं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। इसलिए बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होने लगती है अगर मिसाल किसी दूसरे को सामने बना करके पेश किया जाए। इसलिए मैं उस मिसाल को अपने ऊपर मेरे भाइयों में लागू करना चाहता हूं। ये मौत हमारे साथ चल रही है। मेरे भाइयों, इस मौत से बचने के लिए मैंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर मौतें होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा। मैं इस मौत से बचने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ देता हूँ, पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंच जाता हूँ। चलो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौतें होती हैं, चलो पाकिस्तान की सरजमीन पर चलते हैं, शायद वहां पर मौत से बचने का कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि वो मुसलमानों का मुल्क है, अपने लोग होंगे, शायद वहां पर मौत से बचने का कोई रास्ता होगा। मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन को छोड़ा, पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर के बसेरा डाला। पाकिस्तान की सरजमीन ने पूछा कि तुम हिंदुस्तान को क्यों छोड़ करके आए हो, हिंदुस्तान में तुम्हें क्या परेशानी थी। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक परेशानी थी, वहां पर मैंने लोगों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा। मैं मौत से बचने के लिए पाकिस्तान तेरी जमीन पर आ गया हूँ, शायद यहाँ पर मौत से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। पाकिस्तान की सरजमीन ने ये चेक करके कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है,
کاش کہ تم نے علامہ احسان الہی ظہیر کے بارے میں تم نے واقعہ سنا ہوگا، کس طریقے سے دوران خطاب ان کو بم کے ذریعے سے اڑا دیا۔ میں پریشان ہو گیا، اب کہاں جاؤں؟ پاکستان کی سرزمین نے مجھ سے کہا اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو، موت سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو جاؤ ایران کی سرزمین پر چلے جاؤ، شاید تمہیں وہاں موت سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ میں وہاں سے بھاگا، ایران کی سرزمین پر پہنچا۔ ایران کی سرزمین نے کہا تم یہاں بھاگ کر کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑا اس لیے تاکہ موت سے بچ جاؤں، پاکستان کی سرزمین کو چھوڑا اس لیے تاکہ موت سے بچ جاؤں۔ ایران کی سرزمین نے کہا کیا تم نے صدام حسین کے بارے میں نہیں سنا، جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نے باتیں کی اس پر بھی موت آئی، یہاں پر موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا کرو اگر تم موت سے بچنا چاہے تو جاؤ مکے کی سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، شاید کہ تمہیں وہاں موت سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ میں خوشی خوشی وہاں سے نکلا، مکہ کی سرزمین پر پہنچا، کیونکہ میں دل ہی کے اندر خوش تھا، یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، یہاں پر موت سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے گا۔ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم پر جا کر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، جب تک کہ اذان کی آواز ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ میرے بھائیو نماز ختم ہونے کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں۔ ہر نماز کے اندر میں دیکھتا ہوں، میں ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز میں نے وہاں پر ادا کی، ہر نماز کے اندر 2-4 جنازے میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا، اور میں تو پریشان ہو گیا، اللہ یہاں پر تو ہندوستان سے بھی زیادہ موتیں ہوتی ہیں، پاکستان سے بھی زیادہ موتیں ہوتی ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کہاں بھاگ کر کے جاؤں۔ پاکستان کی سرزمین، مکہ کی سرزمین نے کہا کہ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو جاؤ مدینہ کی سرزمین پر چلے جاؤ، شاید تمہیں وہاں پر موت سے بچنے کا راستہ مل جائے۔ میں وہاں سے بھاگ کر کے مدینہ کی سرزمین پر پہنچتا ہوں، مدینہ کی سرزمین پوچھتی ہے کہ یہاں بھاگ کر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں موت سے بچنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہوں، شاید کہ مجھے موت سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ مدینہ کی سرزمین نے کہا یہاں پر موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت سے اگر بچتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھ لیجئے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تمہارے نظروں کے سامنے موجود ہے۔ مسجد نبوی کو پہنچتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ تم کیا پڑھ رہے؟ لوگوں نے کہا یہ قرآن کریم ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس میں تا قیامت تک کے تمام مسائل کا اس میں حل موجود ہے۔ میں تو خوش ہو گیا کہ اب تو شاید اس میں موت سے بچنے کا بھی کوئی راستہ ہوگا، جب تمام مسائل کا اس میں حل ہے۔ میں اندر سے خوش ہو رہا تھا، قرآن اٹھایا، پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ ایک ایک آیت پر میں غور کر رہا تھا کہ شاید کوئی موت سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ میرے بھائیو ہم نے سورہ بقرہ کو ختم کیا، سورہ نساء کے اندر جیسے ہی داخل ہوا اس آیت کریمہ نے میرے آنکھوں کو، میرے کانوں کو پھاڑ دیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، چاہے تم سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، آسمانوں میں چڑھ کیوں نہ جاؤ، اور پہاڑوں کی سرنگوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر کے رہے گی، موت تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ کر کے رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم موت سے کہیں بھی راہ فرار اختیار کر لو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں اس واقعے نے اور اس مثال نے ہمیں اور آپ کو یہ جاگرک کر دیا ہوگا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جس دن وقت پورا ہو جائے گا موت نے اپنا جال بچھا دیا ہے، اور جس دن وقت پورا ہوگا وہ جال سمٹ جائے گا، اور جسم سے روح نکل جائے گی، اور جسم کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ جی میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہے زندگی کی حقیقت۔
آج ہم بچے، آج ہم جوان ہیں، کل ہمارے اوپر بڑھاپا آئے گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، کئی سارے لوگ بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، کئی سارے لوگ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے رخصت ہوئے، اور کئی سارے لوگ بڑھاپے کی عمر میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے اس دنیا سے گئے، لیکن گئے ہر کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اور ہر انسان کو میرے بھائیوں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس لیے یہ وقت آنے سے پہلے اپنی اس زندگی کے لیے تیاری کر لو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تیاری کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ انسان جو مال ہم نے تم کو دیا ہے موت کے آنے سے پہلے میرے راستے میں خرچ کر لے، کیونکہ جب انسان پر جب موت آ جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کاش کہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دی ہوتی، کاش کہ تھوڑا وقت اور دے دیا ہوتا، تو جو میں نے بینک بیلنس کیا تھا، جو میں نے مال کو اکٹھا کیا تھا اور یہ سوچ کر کے رکھا تھا کہ اس کو میں اپنی زندگی میں لگاؤں گا، خوشحالی کی زندگی بسر کروں گا، اے اللہ تھوڑا اور وقت دے دے، جاؤں میں اس مال کو خرچ کروں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آدمی کیا ہے، دوبارہ اس دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، اپنے دوستوں سے ملنے کی تمنا نہیں کرے گا، اپنے گھر والوں سے ملنے کی تمنا نہیں کرے گا، اپنے بیوی بچوں کا حال لینے کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمنا کس چیز کا کرے گا؟ کہے گا اللہ تھوڑا وقت اور دے تاکہ میں جاؤں، جو میرے پاس مال ہے تیری راہ میں خرچ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّادِقِينَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں وقت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے رہیے، اور ایسا خرچ کریے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، آپ جانے اور آپ کا رب جانے کہ میں نے کیا اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے۔ کسی کو دکھا کر کے خرچ مت کریے گا کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا، نہیں، اگر آپ نے ایسا کیا تو یقین جانیے کل قیامت کے دن جس کو دکھا کر کے آپ نے خرچ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اسی کے پاس بھیج دیا جائے گا، جاؤ تم اسی سے نیکی طلب کرو، کیونکہ تم نے اسی کو کیا ہے دکھا کر کے خرچ کیا تھا، اب میرے پاس کیا اس کا کوئی اجر نہیں ہے، جاؤ جس کو دکھا کر کے خرچ کیا تھا اسی سے جا کر کے اجر اور ثواب حاصل کرو۔ میرے بھائیوں تو ہمیں اور آپ کو موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں ایک نصیحت کے طور پر ایک آیت کریمہ نازل کیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے میرے بھائیوں موت سے ہمیں کبھی غفلت نہیں کرنا چاہیے، موت سے ہمیں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، موت کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے دوست احباب کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہمارے ساتھ ان کا کھانا پینا تھا، ہمارے ساتھ ان کا کھیلنا کودنا تھا، ہمارے ساتھ وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیا کرتے تھے، لیکن ہائے افسوس آج ہم اس دنیا میں نہیں رہے، آج وہ مٹی کے ڈھیروں تلے دب چکے ہیں، قبر کی مٹی نے ان کے چہرے کو مس کر دیا ہے، ان کی ہڈیوں کو الگ کر دیا ہے، اب وہ چہرے سے پہچانے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں موت کے بعد جو آنے والے جو مراحل ہیں اس مراحل کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک انصاری آیا، کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، احسنہم اخلاقا، جس کے کریکٹر اچھے ہوں وہ مومنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین آدمی ہے۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے عقل مند کون آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو جو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہو اور موت کے بعد جو قبر ہے اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو، سب سے عقل مند آدمی وہی ہے۔ ہماری اور آپ کی نظروں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا عقل مند ہو، ہم عقل مند اور ہوشیار اس کو سمجھتے ہیں جو بڑا جائیداد والا بن جائے، بڑا پراپرٹی والا بن جائے،
ہماری اور آپ کی نظر میں کیا ہے وہ عقل مند ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ آدمی ہوشیار، وہ آدمی عقل مند ہے جو موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے والا ہو، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ آدمی ہوشیار ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ اس واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلوں، وقت بہت کم ہے، بس اختصار کے طور پر 5 منٹ اور آپ کا ٹائم لوں گا، اس کے بعد بھی کیا بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کے غلام نے پوچھا، امیر المومنین، آپ کے سامنے جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیوں روتے ہیں؟ کہا میں کیا بتاؤں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو آدمی یہاں کامیاب ہو گیا آگے کی جتنی منزلیں وہ وہاں کامیاب ہو جائے گا، اور جو آدمی یہاں پر ناکام ہو گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں جو ہوں گی وہ دشواریاں کھڑی کریں گی۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس منزل پر میں ناکام ہو جاؤں اور آگے کی جتنی منزلیں میرے لیے دشواریاں کھڑی کریں، میرے لیے پریشانیاں کھڑی کریں، اس لیے میں قبر کے عذاب کو، قبر کی باتوں کو سن کر کے روتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ خطرناک اور بھیانک جگہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کیا ہے میں قبر کو سن کر کے، قبر کے بارے میں سوچ کر کے روتا ہوں میرے بھائیوں۔ اور اس طریقے سے موت کی سختی کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ موت کی جو سختی ہے، ایک دعا کیا رکھتا ہوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص جنہوں نے مصر کو فتح کیا، فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوئے، یہ لوگوں سے اپنی زندگی میں لوگوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اچھا ہوتا ہے موت کے وقت اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود موت کی کیفیت کو، موت کی کڑواہٹ کو اور موت کی حقیقت کو بیان نہیں کر پاتا ہے۔ مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہے۔ لیکن جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کا فرشتہ آیا، جب وہ اپنی آخری زندگی میں آئے، ابھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عمر بن عاص، تم تو لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کی عقلیں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن موت کی وہ سچائی بیان نہیں کر پاتے، اب آپ ہی بتائیے موت کی سچائی کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں سے تو آپ کہا کرتے تھے کہ موت کی حقیقت کو لوگ بیان نہیں کر پاتے، اب آپ بتائیے آپ کا آخری وقت ہے، موت کی سچائی کیا ہے، موت کی کڑواہٹ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا موت کی کیفیت ناقابل بیان چیز ہے، موت کی کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا، بس ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان اوپر سے گر پڑا اور زمین کے نیچے میں دب چکا ہوں اور زمین اور آسمان کے درمیان میں پس رہا ہوں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پہاڑ کے بوجھ کو اٹھا کر کے میرے گردن پہ لاد دیا گیا ہے اور میں اس کے نیچے دبا جا رہا ہوں، کھجور کے کانٹوں کو میرے پیٹ میں بھرا جا رہا ہے اور میری سانس سوئی کے ناکوں سے گزر رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرنے والا آدمی اگر دوبارہ اس دنیا میں آ جائے، مرنے والا آدمی دوبارہ لوٹ کر کے اس دنیا میں آئے اور موت کی کیفیت کو اگر لوگوں کو بیان کر دے، موت کی کڑواہٹ کو اور موت کی سچائی کو لوگوں کو اگر بیان کر دے تو آدمی کیا اس دنیا میں آرام کی نیندیں لینا چھوڑ دے گا، آرام کے اپنے بستروں پر سونا چھوڑ دے گا۔ یہ ہے موت کی کڑواہٹ اور یہ ہے موت کی سچائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا فرشتہ آیا رونے لگے، ان کی بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں آپ کو خوشخبری نہیں سنائی، کیا آپ کو خوشخبری نہیں سنائی؟ ابو درداء نے کہا، چیخ کر کے وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش کوئی ہے اس دن کے لیے کوئی عمل صالح کرنے والا ہے، کوئی آج کے دن کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کاش لوگ آج کے دن کے لیے
کیا ہے نیکیوں کو اکٹھا کر لے تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا فرشتہ آیا، یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کرنے والے راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا فرشتہ آیا، وہ رونے لگے، گرہ جاری کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دنیا کو چھوڑنے کی غم میں رو رہے ہو یا اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو رہے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ کہا نہیں، کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک سفر پر جانے والا ہوں، ایک لمبے سفر پر جانے والا ہوں، اور جس سفر پر جانے والا ہوں اس سفر کا خرچ میرے پاس بہت کم ہے، یعنی نیکی ہمارے پاس بہت کم ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری گرفت نہ کر لے، مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کیا دنیا کو چھوڑنے کی غم میں نہیں رو رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، عثمان جاؤ، تم جو چاہو تم کرو، آج کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی جنت میں جانے سے تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، جاؤ عثمان تم جو چاہو کرو۔ لیکن عثمان کی حالت یہ ہے کہ قبر کے بارے میں جب سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں، داڑھی مبارک طرح ہو جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تھے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھتا میرے بھائیو، یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے موت کے حوالے سے، موت کا ذائقہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہم اور تمام لوگ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کر لیجئے میرے بھائیوں، ورنہ آپ کا نہ تو بیٹا کام آئے گا، نہ تو آپ کا بھائی کام آئے گا، نہ تو آپ کا کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ ہر انسان وہاں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو میں غلط کہہ رہا ہوں تو جاؤ سورہ عبس پڑھو، اللہ رب العالمین نے فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی سے جدا ہو جائے گا۔ اب اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے بھائیو، بس گزارش اتنی ہے کہ ہم اور آپ اگر مسجد سے ہم نہیں جڑے ہیں تو اللہ کے واسطے مسجد سے جڑ جائیے۔ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں جو آج ہمارے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ان پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے، اور آخرت کی جو پریشانیاں ہیں اس سے ہم اور آپ محفوظ رہیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر کے الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے الہ العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ الہ العالمین، جو ہمیں سے بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملا عاجلا عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہمیں سے قرض دار ہیں، اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ فراہم کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔